دوستو شیطان انسان کو سب سے پہلے یہی احساس دلاتا ہے کہ اب تیری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر دعا کرتے کرتے اسے 60 سال بھی ہو جائیں اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہو، تب بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ جس اللہ نے اسے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں وہ اللہ اس کی دعا بھی ضرور قبول کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوئی رزق کے لیے تو کوئی اولاد کے لیے، کوئی اپنی بیماری سے شفا کے لیے تو کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ لیکن دوستو، سالوں تک دعا کرنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تب ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، لیکن کچھ وجہ ایسی ہوتی ہیں کہ دعا کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دعا قبول نہ ہونے کی 10 وجہوں کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 10 وجہوں میں ایک وجہ آپ کی زندگی میں بھی شامل ہو۔ سب سے پہلی وجہ حرام کمائی۔ دوستو دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ حرام کمائی ہے۔ اگر کسی انسان کا کھانا حرام کمائی سے آتا ہو، اس کا پہناوا حرام کمائی سے آتا ہو اور اس کا رزق حرام کمائی کا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دوستو بہت سے لوگ جھوٹ، دھوکہ اور رشوت اور تمام ناجائز طریقوں سے اپنی روزی کماتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کر لے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو تو سب سے پہلے اپنی کمائی کو پاک اور حلال بنائیے۔ دوسری وجہ ہے گناہوں پر ضد کرنا۔ کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بار بار جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسروں کی چغلی کرنا، اللہ تعالیٰ کی بار بار نافرمانی کرنا، یہ دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں توبہ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تیسری وجہ ہے نماز میں لاپرواہی۔ نماز مومن کی پہچان ہے، لیکن جو انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر پریشانی آنے پر اور ضرورتوں کے مطابق اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ دوستو اگر آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو آج سے ہی یہ ارادہ کر لیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ چوتھی وجہ ہے جلد بازی کرنا۔ بہت سے لوگ کچھ دنوں تک دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے بہت دنوں تک دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہی وجہ انہیں مایوس کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی اسی چیز کو دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے اور اچھی چیز عطا فرماتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے، اس سے کبھی مایوس مت ہوئیے۔ 5ویں وجہ ہے رشتہ داروں سے تعلق خراب رکھنا۔ اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں سے ناطا توڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے اور اپنوں سے دشمنی رکھتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی دعاؤں میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوستو جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب سالوں سے اپنے بھائی بہن سے بات تک نہیں کی ہے۔ دوستو اگر آپ بھی کسی سے ناراض ہیں، آپ بھی کسی سے نہیں بولتے ہیں، تو اس ناراضی کو آج ہی ختم کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا وہ معاف کرنا آپ کی بند دعاؤں کے دروازے کھول دے۔ 6ٹھی وجہ ہے لوگوں پر ظلم کرنا۔ کسی بندے نے اگر کسی کا حق مارا ہو، کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کا دل توڑا ہو، تو اسے اس سے پہلے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کے حق کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اگر آپ نے بھی کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کا دل توڑا ہے، تو پہلے اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کا حق اسے واپس دینا چاہیے۔ تبھی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کا حق مار لیا ہو تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوستو مظلوم کی بد دعا میں وہ اثر ہوتا ہے کہ وہ دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا کبھی نہ لیں اور دوسروں کا حق نہ ماریں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ 7ویں وجہ ہے دعا کے آداب کا خیال نہ رکھنا۔ دعا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وضو کے ساتھ دعا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور یقین کے ساتھ دعا کرنا، یہ سب دعا قبول ہونے کے ذریعے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، ان کے دل غافل ہوتے ہیں، زبان سے تو دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل ان کے کہیں اور ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف دل کو متوجہ کیجئے اور پھر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی
دعا ضرور قبول ہو۔ 8ویں وجہ ہے دوسروں کے لیے بد دعا کرنا۔ دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں کو بد دعا دیتے ہیں، تو یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا بھی کیا ہے تو آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ آپ کی یہ نیک دعا ہو سکتا ہے آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وجہ نمبر 9 ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ دوستو شیطان انسان کو سب سے پہلے یہی احساس دلاتا ہے کہ اب تیری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر دعا کرتے کرتے اسے 60 سال بھی ہو جائیں اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہو تب بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ جس اللہ نے اسے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں وہ اللہ اس کی دعا بھی ضرور قبول کرے گا۔ دوستو یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اور یہی ایمان ہر مومن کا ہونا چاہیے، تبھی اس کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ 10ویں وجہ ہے صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا۔ کچھ لوگ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ختم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو اگر آپ پریشانی میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو خوشحالی میں بھی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، تہجد کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوستو یہ 10 وجہ جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ دعا میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، تو ان پر آپ غور کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی ایک آدھ وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کا دروازہ بند ہو۔ دوستو یہ وجہ ایسی وجہ ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن دوستو اگر آپ کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرنے والا ہو، یا ہو سکتا ہے اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر سے کون سی مصیبت ٹال دی ہو۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو ہماری دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ دوستو اللہ سے کبھی مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات پسند آئی ہو یا آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی کمی دکھائی دی ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں، میری اصلاح کریں۔ دوستو پھر ملیں گے اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔